ذرا بات پاکستان کی کرتے ہیں. پاکستان کے ایک ایسے تجزیہ نگار کی کرتے ہیں جو دنیا بھر کے اندر کافی زیادہ مشہور ہے اور کافی مانا جانا ہوا نام ہے. اندر کی خبر جب بھی بتاتے ہیں تو کنٹروورسیوں کا شکار ہوتے ہیں. حامد میر کا ایک نیا ٹیلی ویژن انٹرویو سامنے آیا ہے, جس سنسنی خیز ٹیلی ویژن انٹرویو میں اس نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پر سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں. پاکستانی صحافی حامد میر ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال, اقتصادی صورتحال اور سابقہ حکومت عمران خان کے دورے کے دوران کیا کچھ صورتحال ابھر کر سامنے آئی, پاک بھارت کشیدگی اور پاکستانی افواج کے جنرل کی طرف سے دیے گئے بیان پر تبصرہ کر رہے تھے. اور حامد میر کا ماننا ہے کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ لگاتار اس بات کے حامی تھی کہ پاکستانی آرمی کے پاس نہ تو وہ کیپیسٹی ہے اور نہ ہی وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ انڈین آرمی کا مقابلہ کر سکے, اور نہ ہی پاکستان کے خزانے میں اتنا پیسہ ہے کہ وہ جنگ میں جا کر کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کر سکے. جنرل باجوہ کئی بار صحافیوں کو اور کئی بار عمران خان کو اس بات کی وکالت کر چکے ہیں. اتنا ہی نہیں, حامد میر نے اپنے سنسنی خیز انٹرویو میں جو بات بتائی وہ یہ بتائی کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ پاکستان متوقع تھا اور جنرل باجوہ اور ان کے حواری لگاتار قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کے ساتھ رابطے میں تھے, اور یہ معاملہ 2019 کے بعد کا تھا جب بھارت کی طرف سے خصوصی اختیارات جموں کشمیر کو ختم کر دیے گئے تھے. پاکستان ایک ریڈ لائن کھینچ چکا تھا دنیا کے سامنے, لیکن اندر خانے بھارت اور پاکستان کے بیچ مذاکراتی عمل جاری تھا, اور دورہ پاکستان وزیر اعظم نریندر مودی کا متوقع تھا 21 تاریخ کو سن 2021 میں, اور یہ تاریخوں کا اعلان خود جنرل باجوہ نے صحافیوں کے سامنے بھی کیا تھا اور خفیہ ملاقاتوں کے دوران بھی کیا تھا. لیکن اس وقت کے وزیر خارجہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کہا کہ یہ اندرونی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوگا. قمر جاوید باجوہ پر پیدر پہ حملے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باجوہ نے کبھی بھی پاکستانی آرمی کی پیٹھ نہیں تھپتھپائی بلکہ ہمیشہ ملک کو کمزور سمجھا, جس کی وجہ سے صورتحال آج یہاں تک آ چکی ہے. اس کے بعد عمران خان نے فیض صاحب کو کہا کہ بھئی آپ فورن آفس کو تو آن بورڈ لیں. تو اس کے بعد فورن آفس جو ہے اس میں باجوہ صاحب آ گئے اپنا پورا لاء لشکر لے کے, ان کو لیکچر دیا کہ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ایک دفعہ آپ کے اور میرے سامنے بھی دیا تھا. یاد ہے نا کیا لیکچر تھا؟ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی باتیں کی تھی نا. نارملی ایسا آرمی چیف کے کورٹ مارشل ہونا چاہیے, اور مجھے اب کہنا پڑے گا, میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں بٹ مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا. 20-25 صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل. اس کا مطلب آپ دنیا کو بتا رہے 25 صحافی, پھر 25 صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی ان دا ورلڈ. اس وقت بھی ہمیں یقین تھا, جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے, اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا, بلکہ آپ کو تو منہ لال ہو گیا تھا, اتنے غصے میں آ گئی تھی آپ. ٹھیک ہے, یہ جی ایچ کیو والی بات ہے, مجھے یاد ہے ایڈیٹوریم کی بات, ایڈیٹوریم جہاں پہ وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے, وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں, لہذا ہم صلح کر لیں. ہم نے کہا تھا آپ نے اجیت ڈوبھال کے ساتھ ان کو کیوں بھیجا تھا جنرل فیض کو بات کرنے, یاد ہے جی. کہ وہ اچھا, اب اس میں جو ہمارا فورن آفس تھا اس کو انہوں نے وہی لیکچر دیا جو انہوں نے آپ کو اور مجھے دیا تھا. تو فورن آفس نے ان کو کنفرنٹ کیا. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے صرف اپنے فورن سیکٹری کو نہیں بٹھایا ہوا, اس نے 5-6 ایکس فورن سیکٹری کو بٹھا لیا, اور ان سب نے کہا کہ یہ ایک انڈیا کا ٹریپ ہے, اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارا جو ایک پاکستان کا ایک جو روایتی موقف ہے یہ اس کے خلاف ہے, اور یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے بھی آپ کی بات میچ نہیں کرتی. بے شک. باجوہ صاحب بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مودی نے اپریل میں دورہ کرنا ہے پاکستان کا. اپریل کون سی؟ 2021. یس, ٹھیک ہے جی. اور یہ ہضم کر چکے ہیں وہ کشمیر, اور پھر بھی جی
5 अगस्त 2019 हो चुका है, ठीक है। और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है। तो इसलिए फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके बहुत से मामलात पे इख्तलाफात थे, तो इस मामले पे भी उनका ख्याल था कि यार ये तो बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, मैंने तो नोबेल पीस प्राइज लेना था कश्मीर का मसला हल करके, जनरल बाजवा ने जी, और उसके बाद एक और एक्सटेंशन भी लेनी थी। तो अब भले शाहबूद कुरैशी साहब इस पे बात ना करें और इमरान खान साहब भी बात ना करें, लेकिन मुझे और आपको तो कभी ना कभी करनी है ना। मैंने वैसे इस पे आपकी वैसे मैं कश्मीर का ये सनसनीखेज इंटरव्यू जो है वो नश्र हो चुका है, उसमें से चंद बातें हमने आपके सामने रख दी कि किस तरीके से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप, पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर के मामले पर रोना रोती है, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चल रहा था, जनरल साहब की पॉलिसी क्या थी, इस पर पूरा मामला जो है वो हामिद मीर ने पर्दा खोल दिया है। एक इंटरनेशनल टेलीविजन इदारे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और ये पूरा इंटरव्यू जो है यूट्यूब पर दस्तियाब है, आप इसको देख सकते हैं और हमारी राब्ता साइट पर भी आएंगे तो थोड़ी देर में आपको वहां पर भी इन सभी इख्तिसाबात को सुनेंगे, देखेंगे। और खुद पाकिस्तान के अंदर इस पर काफी ज्यादा गहमा गहमी मच चुकी है। इमरान खान जो कल तक जम्मू कश्मीर के मामले पर एक लाइन खींचे हुए थे और भारत के साथ मुज़ाकरात और दीगर मामलात के हवाले से एक लाइन बात बता रहे थे, वहां पर हिज़्ब इख्तिदार ने अब इमरान खान और दीगर क़ियादत से पैदर पे सवालात पूछे और कहा है कि क्या अंदर खाने ये सब कुछ चल रहा था और कौम को कुछ और बताया जा रहा था।